بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اختیار ہمارے سونے رب العزت کے پاس ہے، وہ جسے مرضی عزت سے نواز دے۔ تو کپتان کو ایک بار پھر اللہ نے عزت سے نوازا ہے، یہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ پولیس ہماری پھر کرپٹ ترین اداروں میں نمبر 1 پر جو ہے یہ بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اور ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کی تیاری کر رہی ہے۔ ان کی درخواستیں جو ہیں وہ مانگ لی گئی ہیں نواز شریف کی جانب سے، ایم پی ایز کے جو امیدوار ہوں گے۔ تو آج رانا ثناء اللہ نے یہ پریس کانفرنس کر کے اس کی بھی تصدیق کر دی، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی کامیابیوں کی۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے ادوار میں کس طرح سے عمران خان صاحب پر جو ہے وہ سیاسی پریشر بھی آتا رہا ہے، ان پر تنقید بھی ہوتی رہی ہے، کبھی آڈیو لیکس، کبھی گھڑی کا سکینڈل، کبھی کوئی چیزیں اس طرح کی ان کے مخالفین جو ہیں وہ سامنے لے کر آتے رہے ہیں اور خوب تنقید کے نشتر چلاتے رہے ہیں۔ مگر اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سیاسی میدان میں عمران خان کو عزت سے نوازا ہے۔ یہ جملے میرے نہیں، یہ حقائق جو ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں پنجاب میں، کے پی میں، سندھ میں، اس میں 75% انتخابات جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے جیتے ہیں۔ تو حال ہی میں جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں 31 سال کے بعد۔ یہ 3 مرحلوں میں ان کو جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے۔ آخری مرحلہ جو ہے وہ میرپور ڈویژن میں ہوا ہے، 3 اضلاع تھے، میرپور تھا، بمبر تھا، اس کے علاوہ کوٹلی۔ وہاں پر 127 بلدیاتی نشستوں پر انتخابات ہو رہے تھے، وہاں پر بھی کپتان نے جو ہے وہ میدان مار لیا ہے۔ 51 سیٹوں کے ساتھ سر فہرست ہے پاکستان تحریک انصاف، غیر رسمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آئی ہے۔ دوسرے نمبر پر 39 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، 27 نشستوں پر جو ہے وہ نون لیگ کامیاب ہوئی ہے۔ 7 نشستیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے حصے میں ہیں، 2 ٹی ایل پی اور 1 مسلم کانفرنس جو ہے وہ سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اوورال بات کی جائے آزاد جموں کشمیر کی تو وہاں پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے 359 نشستیں جو ہیں وہ جیتی ہیں۔ سب سے سر فہرست جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ دوسری جانب آزاد امیدوار جو ہیں انہوں نے 309 نشستیں جیتی ہیں اور وہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہاں پر مسلم لیگ نون آئی ہے جنہوں نے 223 نشستیں جو ہیں وہ جیتی ہیں، اور پیپلز پارٹی کا چوتھا نمبر ہے جنہوں نے 138 نشستیں جو ہیں وہ جیتی ہیں۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 14 جماعتوں کا اتحاد ہے آزاد جموں کشمیر میں بھی۔ وہاں پر بھی پی ڈی ایم نے جو ہے وہ اسی طرح سے الیکشن لڑے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے، اور تمام پارٹیز نے جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ الیکشن لڑا ہے۔ جہاں پر نون لیگ کا امیدوار تھا وہاں پر پیپلز پارٹی کا نہیں تھا، جہاں پر پیپلز پارٹی کا تھا وہاں پر نون لیگ کا نہیں تھا۔ اس طرح ان لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر اس کے باوجود کپتان نے پہاڑوں میں بھی ان لوگوں کو بچھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہوگی کہ اللہ کی ذات جب تک کسی کو ذلت نہ دے تو انسان جو ہے وہ ذلت نہیں دے سکتے۔ کپتان نے سیاسی میدان میں بری طرح سے ان کو شکست دی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد اب جو اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں، جو یقینی بات ہے کہ تحلیل ہو جائیں گی، وہاں پر بھی اب صوبائی نشستوں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ کپتان کی مقبولیت کو یہ تمام 14 جماعتوں کا اتحاد مل کر بھی جو ہے وہ ناکام نہیں کر سکا، کپتان کی مقبولیت کو کم نہیں کر سکا۔ تو یہ ایک ٹریلر تھا۔ آزاد کشمیر میں آپ سب کو پتہ ہے کہ کن جماعتوں کی حکمرانی ہوتی ہے، وہاں پر طاقتور حلقے جو ہیں آزاد جموں کشمیر میں اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ استعمال تو پورے پاکستان میں کیا جاتا ہے، کوئی بھی ایسا حلقہ نہیں ہے جہاں پر اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ مگر آزاد جموں کشمیر میں مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر طاقتور حلقے جو ہیں وہ حقیقت میں ہی بہت طاقتور ہیں، وہ جہاں پر اشارہ کرتے ہیں لوگ وہیں پہ چلے جاتے ہیں۔ مگر وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ پچھلے 8 ماہ سے کپتان جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے کیسے آمنے سامنے لفظی گولہ باری جو ہے وہ کی جا رہی ہے، ایک دوسرے پر تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ کپتان جو ہے بہت بڑے بڑے جو الزامات جو ہیں وہ بھی لگائے جا رہے ہیں کپتان کی طرف سے، مگر اس کے باوجود کشمیر میں آپ دیکھیں جو ان جماعتوں کا حال کیا ہے کپتان نے، تو سوچیں جب یہ جنرل انتخابات کی طرف تو نہیں جا رہے، صوبائی الیکشن کروائیں گے پنجاب میں اور کے پی میں جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، تو یہاں پر بھی کپتان جو ہیں وہ بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں، اور بہت سارے
سروے رپورٹس جو ہیں وہ بھی آ چکی ہیں، جس میں کپتان کو جو ہے وہ پکڑنا ناممکن ہو چکا ہے پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو، اور پی ڈی ایم میں اب دراڑیں پڑتی چلی جا رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب جو آج کل بلوچستان میں جنہوں نے ڈیرے ڈالے ہیں، وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ نون لیگ پر کس طرح سے وہ تنقید کر رہے ہیں، کس طرح سے اپنا بیانیہ چینج کرتے ہیں۔ اور ایک بات آپ نے دیکھی ہو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جناب کپتان کے جملے جو ہیں وہ اب ان کے منہ میں بھی آنا شروع ہو چکے ہیں، اور بلوچستان میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہم دوستی چاہتے ہیں، غلامی نہیں چاہتے۔ تو کپتان کو تو سلیوٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کا قبلہ جو ہے وہ درست کر دیا ہے۔ تو کپتان کے جملے اور کپتان پر تنقید، کپتان پر جملے، کپتان کی کسی بھی جگہ پر ذکر کیے بغیر تو ان کی سیاست جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہی۔ تو ناظرین، کپتان کو یہ عزت اللہ نے جس طرح دی ہے آپ کے سامنے رکھا ہے ہم نے۔ اور مسلم لیگ نون جو ہے، ہم نے اپنے 2-3 ولاگ پچھلے میں نے کہا تھا کہ نون لیگ جو ہے ان کے قائد میاں نواز شریف نے پنجاب میں بالخصوص تمام حلقوں سے اپنے آنے والے انتخابات میں امیدواروں سے درخواستوں کا کہہ دیا تھا کہ آپ درخواستیں جمع کروا دیں جن لوگوں نے صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن لڑنے ہیں۔ تو آج رانا ثناء اللہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ یونین کونسل کی سطح پر جو ہے وہ تنظیم سازی کر رہے ہیں، اور انہوں نے کمیٹیاں بنا دی ہیں، وہاں پر وہ ریکمینڈ کریں گے اپنی قائدین کو کہ ان کے حلقے میں کون سا امیدوار جو ہے وہ تگڑا ہے ہر لحاظ سے، وہ فائنینشلی ہو، وہ سیاسی طور پر ہو، وہ گنڈا ہو، وہ جس طرح کی ان کی تربیت ہے، ان طرح کے لوگوں کی وہ رپورٹس اب مانگ رہے ہیں۔ اداروں سے تو یقینی طور پر وہ رپورٹ مانگیں گے، اور اب اپنے کارکنوں کی بھی رائے وہ لینا شروع کر دیا انہوں نے کہ وہ جلدی سے جلدی یہ رپورٹس بنا کر بھیجیں، تاکہ اس کے بعد پارٹی جو ہے یہ فیصلہ کر سکے کس حلقے میں کس امیدوار کو جو ہے وہ اتارنا ہے، کیونکہ کپتان کا اس وقت پریشر بہت زیادہ ہے۔ کپتان کو فیس کرنا اس وقت ناممکن ہو چکا ہے ان سیاسی پارٹیوں سے جو روایتی سیاسی پارٹیاں تھیں، تو اس لیے انہوں نے سب بندی شروع کر دی ہے۔ تو صوبائی اسمبلی کا الیکشن جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ آج رانا ثناء اللہ نے جو کھلا چیلنج بھی کر دیا کپتان کو کہ آپ توڑیں اسمبلی، ہم الیکشن کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 20 دسمبر تک اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں یا پھر اس میں بھی ایکسٹینشن ہوتی ہے۔ ایک ناظرین اور بڑی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ادارے کی جانب سے رپورٹ، سروے رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ ہر سال وہ یہ رپورٹ جاری کرتے ہیں، اور اس سال بھی ان کی رپورٹ کے مطابق ہماری پاکستان کی پولیس جو ہے وہ نمبر 1 آئی ہے جناب۔ اور نمبر 1 کا ایوارڈ انہیں کہاں کس وجہ سے ملا ہے؟ نمبر 1 کا ایوارڈ انہیں عوام کی خدمت کرنے پر نہیں ملا۔ نمبر 1 کا ایوارڈ انہیں کرائم کو کنٹرول کرنے میں نہیں ملا۔ نمبر 1 کا ایوارڈ جو ہے ہماری پولیس کو عام آدمی کی داد رسی کرنے پر نہیں ملا، اور پولیس کو جو یہ ایوارڈ ملا ہے وہ اس لیے نہیں ملا کہ وہ عام شہریوں کی عزت جان و مال کا تحفظ کر رہے ہیں، بلکہ پولیس کو یہ ایوارڈ انہوں نے سروے میں یہ ایوارڈ اس لیے دیا کہ یہ پاکستان کی کرپٹ ترین پولیس ہے۔ جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں سب میں نمبر 1 جو ہے وہ پولیس آئی ہے، کرپشن کے حوالے سے، بدعنوانی کے حوالے سے، بد اخلاقی کے حوالے سے، تمام انہوں نے حدیں جو ہیں وہ پار کر دی ہیں۔ یہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی رپورٹ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور جو دوسرے نمبر پر محکمہ آیا ہے وہ محکمہ آیا ٹینڈری کا، وہ انہوں نے کرپشن میں دوسرا نمبر حاصل کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہماری جناب معزز عدالتیں جو انصاف کا نظام ہے ٹرانسپیرنسی کے مطابق وہ تیسرے نمبر پر وہ آئی ہیں۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ آپ لوگ سوچ سکتے تھے کہ انصاف کے بغیر کیا معاشرہ چل سکتا ہے۔ مولا علی کا قول تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ تو یہ ظلم ہی ہے نا، انصاف کا ہمارا جو ہے وہ تیسرے نمبر پر۔ اس کے بعد تعلیم، جس کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا، جس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارا تعلیمی نظام سے بھی کس طرح کھلواڑ کی جا رہی ہے، وہ چوتھے نمبر پر آیا کرپشن میں۔ صحت کا نظام، آپ سوچیں ذرا صحت کتنی ضروری ہے۔ پوری دنیا میں صحت کے معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ چائنا میں ملاوٹ کرنے پر جو ہے وہ سزائے موت دے دی جاتی ہے، اور صحت کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہمارا صحت کا شعبہ جو ہے وہ 5ویں نمبر پر آیا ہے۔ کسٹم حکام جو ہے، آپ سوچیں کسٹم کا کتنا اہم محکمہ ہے، وہ 6 نمبر پر آیا۔ اور لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ویسے لوگوں کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ بڑے کرپٹ ہوتے ہیں، مگر وہ 7ویں نمبر پر آئے ہیں انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی جو سروے رپورٹ ہے 2022 کی، اس کے مطابق۔ تو ناظرین، پولیس ہماری اس بار پھر جو ہے انہوں نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے، وہ نمبر 1 آئے ہیں۔ ہماری تو دعا ہی ہے کہ پولیس ہماری بہتر ہو جائے، ہمارے لوگوں کو
انصاف ملے. اگر انصاف ملے گا تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص پر ایک ہی طرح کے 50 مقدمات جو ہیں وہ درج نہیں ہوں گے. تو اگر ایک بندے پر 50 مقدمات درج ہوں گے اور ایک پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر پر فائرنگ ہو، اس کا مقدمہ درج نہ ہو، اس کے علاوہ ارشد شریف صاحب شہید ہو جائیں، ان کی مرضی کے مطابق ان کا مقدمہ درج نہ ہو، تو پھر آپ نمبر 1 نہیں آئیں گے کرپشن میں، کرپٹ ہونے کے ناطے میں. تو یہ ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.